آج تفسیر قرآن کے حوالے سے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں عرض کروں گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں۔ ناسخ سے مراد یہ ہے، پہلا ناسخ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک حکم کو موجود رکھا مگر اس کی تلاوت کو ختم کر دیا۔ یہ قرآن مجید کے اندر ایسا نسخ نہیں ہے، یعنی حکم تو موجود ہو لیکن قرآن کی آیت کی تلاوت کو ختم کر دیا گیا ہو، کیونکہ اس سے قرآن مجید کی تحریف لازم آتی ہے۔ دوسرا ہے نسخ حکم، یعنی اللہ نے ایک حکم نازل کیا اور کچھ عرصے کے بعد پھر اس حکم کو ختم کر کے ایک نیا حکم اللہ نے دوسری آیت میں نازل کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر یہ نسخ موجود ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم نبی اور رسول کے ساتھ سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو پہلے تم صدقہ دیا کرو، پھر رسول خدا کے ساتھ سرگوشی کیا کرو۔ اب اس آیت میں صرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے عمل کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے روایت کے مطابق 1 دینار کے 10 درہم لیے۔ جب بھی رسول سے سرگوشی کرنا چاہتے تھے تو 1 درہم صدقہ کرتے اور اس کے بعد رسول خدا کے ساتھ سرگوشی کرتے۔ اس سے پہلے کتنے مسلمان تھے کہ جو مسجد نبوی میں آتے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمیں رسول خدا کا بہت قرب حاصل ہے، رسول کے ساتھ سرگوشی شروع کر دیتے۔ اس لیے اللہ نے آیت نازل کی کہ جو بھی رسول سے سرگوشی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے صدقہ دے گا۔ تو صرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس آیت اور اس حکم پر عمل کیا اور بعد میں اللہ نے پھر یہ حکم منسوخ کر دیا۔ یعنی اب ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت کو آیت نجمہ کہتے ہیں۔ اس آیت کی ہم تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ جو منسوخ ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جو ناسخ ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے کہ شروع اسلام میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کی عدت 1 سال ہوتی تھی، یعنی 1 سال تک وہ عدت گزارے گی اور شوہر کے گھر وہ 1 سال تک رہے گی اور شوہر کی وراثت سے اسے 1 سال کا خرچہ یعنی نفقہ دیا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے یہ حکم ختم کر کے عورت جس کا شوہر وفات پا جائے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت مقرر کی ہے۔ یعنی جو پہلا حکم ہے وہ قرآن مجید کے اندر آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، آیت موجود ہے مگر وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور جو دوسرا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے پہلے حکم کو ختم کیا ہے۔ جو پہلا حکم اور آیت ہے اسے منسوخ کہیں گے اور جو دوسری آیت ہے اسے ناسخ کہیں گے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر کتنی ایسی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے کہ ان کا حکم ختم ہو چکا ہے مگر ان کی تلاوت باقی ہے۔ یہ ناسخ اور منسوخ ہے۔ اس لیے جب قرآن مجید کی ہم نے تفسیر پڑھنی ہو یا تفسیر کرنی ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں یہ آیت ان میں سے تو نہیں ہے کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان اگر یہ آیت قرآن میں پڑھے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی عدت 1 سال ہے، اب وہ صرف اس ایک آیت کو سب پڑھ کے یہ سمجھے گا کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ نہیں، یہ آیت منسوخ ہے لیکن جو ناسخ ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، وہ دوسری جگہ پر موجود ہے۔ اور آخری بات یہ کہوں گا، پھر قرآن کی ایک تفسیر ہوتی ہے، ایک تعویل ہوتی ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ظاہری معنی کہ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس کا ظاہری معنی کیا ہے، اور تعویل کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا باطنی معنی کیا ہے۔ اب قرآن کی تفسیر تو کوئی بھی عالم کر سکتا ہے لیکن قرآن کی تعویل ہر ایک بیان نہیں کر سکتا۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔
اس میں جو علماء اہل تسنن ہیں وہ کہتے ہیں صرف اللہ قرآن کی تعبیر جانتا ہے، مگر جو علماء شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی جانتا ہے اور معصومین علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ یہ جو وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ راسخون فی العلم کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ ان راسخون فی العلم سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ السلام علیکم۔ اس لیے جب بھی ہم قرآن کی تفسیر سمجھتے ہیں تو ہم اپنی ذاتی رائے سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک آیت پڑھی اور میں یہ کہوں میری سوچ، میری فکر، میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس آیت میں یہ مراد ہے، نہیں، نبی کی حدیث ہے من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے قرآن کی تفسیر بیان کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں اور کہیں کہ میری فکر کے مطابق یہ معنی ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے، تفسیر القرآن بالقرآن کی جاتی ہے کہ اگر ایک آیت قرآن کے اندر موجود ہے، ہم اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس عنوان پر قرآن کے اندر کوئی اور آیت بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری آیت اس آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہو۔ جیسے ایک دفعہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب ہم اپنے طور پہ کہیں کہ یہ بابرکت رات مثال کے طور پہ صرف مثال دے رہا ہوں کہ یہ بابرکت رات 15 شعبان کی رات ہے، نہیں۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ اب پتہ چل گیا کہ جو اللہ نے کہا برکت والی رات وہ ماہ رمضان کی رات ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ ماہ رمضان کی کون سی رات، تو پھر اللہ نے سورۃ قدر میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ماہ رمضان کے اندر بھی ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی اب ہم نے 3 مختلف آیتوں سے یہ سمجھا کہ وہ برکت والی رات کون سی ہے، وہ ماہ رمضان کی ہے، ماہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ ایک آیت کی قرآن کی دوسری آیت سے تفسیر کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں قرآن میں آیت نہ ملے تفسیر کے لیے تو پھر ہم روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں نبی یا ائمہ معصومین علیہ السلام کا کوئی فرمان دیکھیں کہ نبی یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، پھر ہم اس کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس حوالے سے، یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر قبلہ کہ یعنی معرفت امام زمانہ ہمیں کتنی ہونی چاہیے تاکہ ہم جاہلیت کی موت سے بچ سکیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی کتنی معرفت ہونی چاہیے کہ ہم جاہلیت کی موت نہ مر سکیں، اس لیے کہ نبی کی حدیث میں مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو انسان اس حالت میں مر جائے کہ اسے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہ واجب معرفت کتنی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے زمانے کا امام کون ہے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا اس امام کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ امام واجب الطاعہ ہے، یعنی اس امام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ دو مرحلے ضروری ہیں۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن شریف آپ کو پانی پلایا جائے گا، گرم پانی پلایا جائے گا، اس سے بچنے کے لیے کون سا ایسا وظیفہ پڑھا جائے، کون سی عبادت کی جائے جس کی وجہ سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن میں آیت وعید ہے کہ کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد پیپ پلائی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو اس جو ہے سختی سے بچنے کے لیے انسان کیا عمل کرے؟ دیکھیے اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے واجبات کو اول وقت میں ادا کرے، پہلا واجبات کو اول وقت میں ادا کرے اور محرمات سے اجتناب کرے، یہ پہلا ہے۔
جتنے بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر واجب ہے اسے ہم صرف ادا نہ کریں، اول وقت میں ادا کریں، اور دوسرا یہ کہ پھر ہم محرمات سے اجتناب کریں، اور اس کے ساتھ سورۃ الواقعہ پڑھنے کی تلقین ہے کہ اگر انسان وحشت قبر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، قیامت کے دن یا حشر کے میدان میں اللہ کے عذاب کی سختیوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو انسان نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ اس سورت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر اور حشر اور اس کے بعد قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد، الہی تجھے واسطہ محمد و علی محمد کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ پر الہ جو تم نے اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں جنت کے دروازے کھولے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے ہم پہ گشادہ فرما، جو تم نے جہنم کے دروازے بند کیے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے ہم پہ بند فرما۔ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہمیں خوشبخت اور سعادت مند لوگوں میں سے قرار فرما، اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ہم پہ نزول فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست حال کی تنگ دستی دور فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جو بیمار ہے شفا فرما، ہم سب کو واجبات پہ عمل کرنے، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پر الہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا مسلمانوں کے جان مال عزت نام اس کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، فلسطینی مسلمانوں کو اپنے مقصد میں کامیاب و کامران فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے حاضر فرما، سوائے اپنے ذات کے کسی کا محتاج نہ فرما، حجت دفاع امام زمانہ کے زور میں نازل فرما، ہمیں ان کے عمل و انصار میں محشور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد علیہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ سورة الفاتحة۔